حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے اتنا لمبا چوڑا مجمع، معلوم نہیں کس کی روح نکلے گی، لیکن وہ فرشتہ تو دھڑ 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 بڑھتا 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 سیدھے حضرت یعقوب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ تو میرے ہی پاس آیا ہے، یہ تو میرے ہی پاس آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، موت تو ایسی چیز ہے جس سے ہر آدمی ڈرتا ہے، ہر آدمی کانپتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً پوچھا انت ملک الموت، تم موت کے فرشتے ہو نا؟ سامنے فرشتے نے کہا ہاں ہاں میں موت کا فرشتہ۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری صاحب کا بیان سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ نبی کا نام سنا ہوگا، ساتھ میں کہنا سنا ہو تو ہاں کہنا، ایک اللہ کے نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بولو سنا نہیں سنا؟ ارے بولو سنا نہیں سنا؟ ہاں ایک بار پھر ہم ذکر پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا، بہت زبردست میرے پیارو، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کو میرے دوستوں بات بتاؤں، حضرت یعقوب کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ دیکھو دین کی فکر، کیسے دین کی فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ جب آخری گھڑی آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آخری گھڑی آئی اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری گھڑی، بھائی مرنا تو سبھی کو ہے، موت آنی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا پوچھا؟ ارے میرے دوستوں اگر ہماری بھی آخری گھڑی آئے، ہم بچوں کو جمع کریں تو ہم میرے دوستوں ہم کیا کیا پوچھتے ہیں دنیا کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال پوچھا جب اپنے بچوں کو جمع کیا آخری گھڑی، اے میرے بچوں توحید پر جمو گے یا نہیں جمو گے؟ کس کے بارے میں سوال کیا؟ توحید۔ کہو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نہیں پوچھا میرے مرنے کے بعد پیسے کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد مکان کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، ارے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کا کیا ہوگا اور تم کیا کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال پوچھا، میرے بچوں۔ حضرت یعقوب پوچھ رہے میرے بچوں میں دنیا چھوڑ کر جاؤں گا، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، جس کی عبادت آپ کرتے تھے اسی پروردگار کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اب میری روح کھینچ لے، میں نے بچوں کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستو آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پہلے پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ پہلے پارے میں۔ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، حضرت یعقوب نے کیا پوچھا اپنے بچوں کو؟ کیا پوچھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سب سے پہلا اور یوں کہو آخری سوال پوچھا، میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کیا جواب دیا؟ توحید۔ بولو بچوں نے کیا جواب دیا؟ ایک اللہ کی۔ بولو کس کی؟ کیا بچوں نے فرمایا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بچوں نے ایک آواز میں کہا ابا اب دنیا سے جاتے ہو جاؤ، لیکن ہم تو اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت آپ نے کی ہے، حضرت ابراہیم نے کی ہے، حضرت اسماعیل نے کی ہے، حضرت اسحاق نے کی ہے۔ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی، اسی کی عبادت ہم کریں۔ عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہی۔ سجدے کے لائق کون؟ اللہ ہی۔ ہم اگر اپنی منتیں اور مرادیں مانگے تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی۔ میرے پیاروں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی کس کی فکر رہی؟ دین کی فکر رہی۔ آج میرے پیاروں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی، اپنے بچوں کے دین کی، اپنی بیوی کے دین کی ہمیں فکر ہے یا نہیں؟ تو بات اس پر آ رہی تھی بھائی مرنا تو سبھی کو ہے، بولو نا بھائی مرنا تو۔ اسی پر ہم آئے تھے حضرت، بولو نا حضرت یعقوب علیہ۔ اصل میں ہوا کیا معاملہ؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے ابا، خیر حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن ان کے جو ابا ہے نا حضرت یعقوب، یہ بھی بہت خوبصورت تھے۔ تفسیر میں لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی
بہت خوبصورت عجیب بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سننا میرے پیارے دوستوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے. اب حضرت یعقوب بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں. اچانک سامنے دروازہ کھلا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کوئی آ رہا ہے. دیکھا کہ داخل ہوا. کون آیا؟ ملک الموت, موت کا فرشتہ. کون؟ بولو کون؟ موت کا فرشتہ جو روح کو نکالا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کسی نہ کسی کی روح نکلنے والی ہے. بھائی وہ تو نبی تھے, نبی نے دیکھ لیا کہ ملک الموت ہے, انسان کی شکل میں ہے لیکن حقیقت میں فرشتہ ہے اور کسی نہ کسی کی روح نکلے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے اتنا لمبا چوڑا مجمع, معلوم نہیں کس کی روح نکلے گی, لیکن وہ فرشتہ تو دھڑ 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 بڑھتا سیدھے حضرت یعقوب کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ تو میرے ہی پاس آیا ہے, یہ تو میرے ہی پاس آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام, موت تو ایسی چیز ہے جس سے ہر آدمی ڈرتا ہے, ہر آدمی کانپتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً پوچھا انت ملک الموت, تم موت کے فرشتے ہو نا؟ سامنے فرشتے نے کہا ہاں میں موت کا فرشتہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, آئے کیوں یہاں پر؟ اس لیے حضرت یعقوب کے سامنے وہ فرشتہ آئے کیوں؟ فرشتے نے کہا فکر نہ کرو, آپ تو بہت خوبصورت ہے, آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا. آپ تو بہت خوبصورت ہو. یعقوب نے ٹھنڈی سانس لی ہوگی نا. میں کہتا ہوں اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کہتے بیٹھ بھائی چائے کافی ٹھنڈا کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی دیر تک فرشتے سے بات کیا, ملک الموت سے. حضرت یعقوب علیہ السلام بات کرتے رہے, سوال جواب بہت اطمینان سے. تھوڑی دیر میں فرشتے نے کیا کہا, تھوڑی دیر میں فرشتے نے کہا آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ جائے. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا یا ملک الموت اتنا, یعنی اے فرشتے ذرا ادھر آنا. وہ فرشتے واپس آئے, کوئی کام؟ کہا بس ایک کام ہے, تم واپس آنے والے ہو یا پھر کبھی نہیں آؤ گے؟ سمجھے آپ؟ سمجھے بات؟ فرشتے نے کہا نہیں وہ تو ایک نہ ایک دن تو آنا پڑے گا, جب روح نکالنی ہوگی تب تو آنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا تو. یعقوب نے فرمایا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑنا ہے, لیکن ایک کام کرنا, ایسے ہی مت چلے آنا, 3 دن پہلے ہم کو خبر کر دے, تاکہ 3 دن میں ہم بھی کیا کر لے رہے, تیاری کر لے. تیاری کے بعد پھر ٹھیک ہے 3 دن پہلے خبر کر لے. میں کہتا ہوں آج کا زمانہ ہوتا نا تو حضرت یعقوب کہتے کہ ایک مس کال ہی کر دیتا. وہ فرشتے چلے گئے, بولو فرشتے چلے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمبا زمانہ گزر گیا, سال گزر گئے اور زمانہ لمبا گزر گیا. ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے, اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے اور لمبا چوڑا مجمع بیٹھا, اور جیسے اس دن ہوا تھا آج بھی دروازہ کھلا تو دیکھا وہ ملک الموت. وہ چلتے بالکل حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کون؟ وہی ملک الموت. کہا کیوں آئے؟ کہا کہ روح نکالنے آئے. ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, آپ کی روح. حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ تغیر وجہ یعقوب, حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا ایسے کیسے روح نکالو گے؟ ہماری آپس میں بات ہوئی تھی کہ 3 دن پہلے آپ ہم کو خبر کرو گے, بغیر خبر کے آ گئے اور کہتے ہو روح نکالو گے. ملک الموت نے کہا آپ کو خبر تو نہیں دی ہم نے. آپ کو کہا مجھے کوئی خبر تم لوگوں نے نہیں دی. وہ فرشتے نے کہا, وہ فرشتہ ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی یعقوب غصے مت ہو, ہم آپ کی بات نہیں کرتے, ہم تو جب بھی کسی کی روح نکالتے 3 دن پہلے نہیں 3 4 سال پہلے ہم ان کو خبر دیتے ہیں. ہم تو خبر دیتے, خبر دیے. کہا ایک کا دکھا ایسا ہوتا کہ ہم بغیر خبر دیے آ جاتے, باقی 99.9% ہم پہلے خبر دیتے ہیں ہم آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے. تو جب ہم ساری دنیا کو خبر دیتے ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہے, کیا ہم نے آپ کو خبر نہیں دی؟ بغیر خبر کے آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو ہمارے غصے کے لال ہو گئے. کہا دنیا والوں کو تم خبر دیتے ہوں گے, لیکن مجھے جو وعدہ کیا تھا کہ 3 دن پہلے خبر دو گے, تم نے مجھے خبر. فرشتے نے پھر کہا اللہ کے نبی غصے مت ہو, خبر تو دی. کہا کون سی خبر, کیسی خبر؟ تم دنیا کو دیتے ہوں گے, مجھے کوئی خبر نہیں دی. اور فرشتے نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو, آپ کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت یعقوب نے کہا کہ ہاں ہو گئے, سفید ہو گئے داڑھی کے بعد. کہا یہ ہماری پہلی خبر تھی, یہ ہمارا پہلا سگنل تھا. وہ الگ بات ہے کہ کوئی ہمارے سگنل کی طرف دیکھے نہ دیکھے, لیکن ہم تو خبر دے دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ بات تو ہے, بال تو سفید ہو گئے. کہا کہ وہ فرشتے کیا کہہ رہے, او یعقوب اللہ کے نبی ایک زمانہ تھا آپ کی جوانی, ایک زمانہ تھا آپ دوڑتے تھے, چلتے تھے, تیز قدموں کے ساتھ چلتے تھے, بلکہ ٹیلوں پر اور پہاڑوں پر آپ اطمینان سے چڑھ جاتے تھے.
آج بتاؤ آپ اتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہو اور پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہو؟ حضرت یعقوب نے کہا نہیں اب تو نہیں کر سکتا. کہا یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا. یہ ہمارا کون سا سگنل تھا؟ اور تیسری بات جو کہی نا بہت عجیب کہی. کہا کہ اللہ کے نبی یعقوب، تو اللہ کے نبی یعقوب ایک بات بتاؤ، پہلے وہ زمانہ تھا کہ آپ کے بدن میں کوئی درد نہیں تھا. اب بتاؤ آپ کے بدن میں کچھ درد ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب نے فرمایا ہاں کبھی کبھی پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سر میں درد ہو جاتا. وہ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی یہ تیسرا سگنل تھا. تین خبریں دینے کے بعد بھی کہتے ہو بغیر خبر کے ہم لوگ آ جاتے ہیں. کہا یہ تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم خبر نہیں دیتے، ایسے ہی آ جاتے. نہیں ہم تو بہت سارے سگنل دیتے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس سگنل کی طرف دیکھتا نہیں ہے. تو میرے پیارو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ آمنا باللہ وصدقنا باللہ. تم نے بالکل سچ کہا، اللہ نے بھی سچ کہا، میری روح کو نکال لو. خیر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے. سارے بچوں کو وصیت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارو، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کو بھی تو خبریں مل گئی. ارے ملی کہ نہیں ملی؟ وہ الگ بات ہے کہ اب تک داڑھی نہیں رکھتا، باقی رکھتا تو سفید بال نکلتا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بدن میں درد ورد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور میرے دوستوں پہلے جو ہماری چلنے کا انداز تھا، کیا ابھی وہ چلنے کا انداز ہے؟ ساری خبریں ہمارے پاس آ گئی میرے پیارو. لیکن اب تک ہمیں اس کی خبر نہیں، اس کی فکر ہی نہیں کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. اب سچ بتاؤ میرے پیارو، اگر اللہ ابھی میری روح نکالے، آپ کی روح نکالے، ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں جو اللہ کو بتا سکتے ہیں؟ کتنے روزے ہیں جو اللہ کو ہم بتا سکتے ہیں؟ کتنی نمازیں ہماری باقی ہیں میرے پیارو؟ کتنی نمازیں ہمارے باقی؟ ابھی میں غوث پاک کے بارے میں آپ کو باتیں بتاؤں گا کہ نماز ہماری جو چھوٹتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے. آج میرے دوستوں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 سال کا. ارے میرے دوستوں تم دکانوں کا حساب کرتے ہو، کبھی اللہ کے واسطے کوئی ایک ڈائری بناؤ اور اس ڈائری میں لکھو کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 15 سال کی عمر سے لے کر ابھی 25 اور 25 سے لے کر 35 اور 35 سے لے کر 45 30 سال ہو گئے. 30 سال میں میری فجر کی کتنی نمازیں قضا ہوئی، ظہر کی کتنی قضا ہوئی، عصر کی کتنی قضا ہوئی، مغرب اور عشاء اور وتر کی نمازیں کتنی قضا ہوئی، اس کو ڈائری میں لکھو اور قضا کرنا شروع کرو. ورنہ میرے پیارو صاف طور پر سننا، کوئی جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا. لیکن یہ سب حساب ہمارے پاس نہیں ہے. ارے بولو یہ حساب ہے ہمارے پاس؟ کتنی نمازیں فجر کی قضا ہوئی، کتنی ظہر کی ہوئی. ارے میرے دوستوں اندازہ لگاؤ، حدیث پاک میں یہ نہیں لکھا اس سے کہ صحیح ٹوٹل تو کسی کو نہیں ملے گا، صحیح گنتی تو کسی کے پاس نہیں آئے گی. حدیث پاک میں لکھا اندازہ لگاتا جا، تحری کرتا جا اور ایک ڈائری بنا لے اور بس اس ڈائری کو دیکھ کر قضا کرتا جا، قضا کرتا جا، قضا کرتا جا. اور میرے پیاروں جب ساری قضا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ کہ پڑھنا تو وقت پر تھا، میں بغیر وقت کے پڑھا، لیکن اللہ تو وقت والی بھی قبول کر لیتا ہے، تیری رحمت تو بغیر وقت والی بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ کرنے کوئی تیار نہیں. میرے دوستوں دیکھو، دکان کا حساب آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا بینک بیلنس آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا انویسٹمنٹ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کی تجارت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، صبح سے لے کر رات تک کتنا کماتا ہے معلوم ہوگا. لیکن میرے دوستوں آنکھیں بند ہوگی. یاد رکھنا قبر کا عذاب بھی سب سے پہلے اسی وجہ سے آتا ہے اگر کوئی نماز چھوڑ کر آدمی قبر میں چلا گیا. 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک کوئی حساب ہی نہیں. ہم کو کچھ نہیں معلوم. معاف کرنا میرے پیاروں، اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے، لیکن معاف کرنا شاید ہی علماء کو چھوڑ کر میں باتیں کر رہا ہوں میرے پیاروں. اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، پوچھو کسی جوان کو اٹھا کر پوچھو وضو میں سنتیں کتنی ہیں. پوچھو ہمارے جوان کو، غسل کرتا ہے، غسل کرتے کرتے زمانہ ہو گیا. کیا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کبھی کسی نے غسل کیا؟ غسل میں سنتیں کتنی ہیں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں. ارے مسجد میں جانے کا طریقہ کیا ہے، مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا نہیں معلوم. ارے میرے پیاروں، نماز جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، لیکن پوچھو نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، کب سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں معلوم میرے پیار. ہاں میں نہیں کہتا سب کو نہیں معلوم، لیکن اکثر یہ ضرور معلوم ہوگا کل کس کا میچ ہونے والا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات. کرنے دھرنے والا کون؟ ایک صحابی جوان، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک. نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت مالک. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، حضرت مالک نام ہے. اور جوان صحابی ہے. یہ احد کے میدان میں گئے، بولو یہ احد کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے. بولو انا للہ
اللہ کو پیارے ہو گئے بھائی، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید بھی ہو گئے۔ اور میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اچھا، صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی، بولو نا، کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے، قبر کو باغ باغ بنا دیا۔ بولو قبر کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے تو، میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان ہے، جوان، بالکل جوان۔ بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا، خیر ہو گیا، معاملہ ختم۔ بولو معاملہ ختم۔ اب سارے صحابہ واپس آ رہے، بولو سارے صحابہ۔ اب یہ جو ہے نا حضرت مالک، وہ شہید ہو گئے، جو حضرت مالک شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا، اس سے کہ اکلوتا بیٹا، بیٹے کا نام مالک، بولو بیٹے کا نام مالک، اور اکلوتا بیٹا، ماں کھڑی ہے، بیچاری بوڑھی ماں لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے، اور ہر آنے والے کو پوچھتی ہے اینا ابنی مالک، او میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں ایسا دیوار کا ٹیک لگا کے ایسا رو رو کے پوچھتی ہے کہ ہر صحابی گھبراتا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کہیں یہ بوڑھی اماں کی جان نہ چلی جائے، میں بوڑھی اماں کو جان نہ چلی جائے۔ اب سننا میرے دوستو، سننے جیسی بات، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ بوڑھی اماں وہاں بولو ساتھ میں بوڑھی اماں کھڑی ہے، لکڑی کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا۔ لیکن بتاؤ بھائی، بیٹا آئے گا؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا، بیٹا آئے گا؟ بیٹا تو شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ ارے وہ بیٹا کیسا آئے گا؟ لیکن وہ بوڑھی اماں دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی، آئی نا ابنی، میرا بیٹا کہاں، میرا بیٹا کہاں؟ اب وہ صحابہ کرام آ رہے۔ اب جب وہ بوڑھی اماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے، کہو سبحان اللہ، وہاں آ رہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور بیچاری بوڑھی اماں کرے تو کیا کرے؟ وہ لکڑی کا سہارا لیا، دیکھو بوڑھی اماں نے لکڑی کا سہارا لیا، اور دھیرے دھیرے وہ بوڑھی اماں لکڑی لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور جا کر کہا اللہ کے رسول آئی نہیں ابنی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے مالک، میرا اکلوتا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے اتنی بڑی داستان سنا دی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا مالک کہاں ہے؟ ارے وہ رات کو مجھے کھانا کھلاتا تھا، ارے میں تو بوڑھی ماں، وہ مجھے پانی بھر کے لا کے پلاتا تھا، ارے وہ رات کو میرے سر میں تیل رکھتا تھا، ارے وہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی سہارا نہیں، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ نظر نہیں آتا، اور وہی مجھے کھلاوے پلاوے پہناوے، وہی کماوے، اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا کہاں چلا گیا؟ اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم کہ ہم نے تو قبر میں اتارا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے، بے قرار ہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے وہ بوڑھی اماں ادھر سے ادھر تڑپ تڑپ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، اللہ کے رسول میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پیچھے ابو بکر آ رہے، پیچھے کون آ رہے؟ ان کو پوچھ لو۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب وہ بوڑھی اماں انتظار کرتی کون آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے۔ اب وہ بوڑھی اماں ایسے ہی کھڑی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی اور روئے جا رہی ہو، معلوم نہیں کب سے بیچاری بوڑھی ماں رو رہی ہے، اور ماں کا رونا بھی بڑا عجیب رونا ہوتا ہے۔ بولو ماں کا رونا بڑا عجیب رونا ہو رہا، ہم بچے جوان ہو جاتے ہیں نا پھر ماں کچھ نہیں، ہمارے نزدیک ماں کچھ نہیں۔ میرے دوستوں، ماں کے نزدیک بچہ وہی ہوتا ہے، وہ جب دودھ پیتا ہے تو بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے، ارے وہ شادی کر لیتا ہے پھر بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنے بچوں میں محبت کو کم نہیں کرتی، لیکن بیٹا وہ ہے جو شادی کے بعد ماں کی محبت کو کہیں پیچھے جا کے پھینک دیتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ماں کو دھمکی دیتا ہے، ماں کو دھمکی دیتا نکل جا، ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو معلوم نہیں کیا کیا بولتا ہے۔
میرے دوستو اللہ ہم سب کو دیکھو ایک میں بات کہتا ہوں، بالکل سیدھی بات کہتا ہوں میرے پیارو، اگر ہم ایسا کرتے نہیں کرتے تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم ماں کے ساتھ ایسا کرتے، اگر ہم اپنی ماں کے سامنے آنکھیں نکال کے ڈراتے ہیں، اگر ہم ماں کو دھکا دیتے ہیں، اگر ہم ماں کو گالیاں بکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ماں کو گھر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، میرے دوستو یاد رکھنا موت کسی کو چھوڑتی نہیں، لیکن جو بیٹا اس حال میں زندگی گزارے کہ ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اس سے ڈرتی ہے، ڈر ہے اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ حدیث میں صاف لکھا ہے اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب۔ میرے دوستو یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، وہ تو یہاں جو ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نا تو ماں کو معلوم ہوگا کہ ماں کے کلیجے میں کیسا دکھتا ہے جب بیٹا نظر نہیں آتا۔ اب وہ بوڑھی ماں ہے اور بیٹا ایک ہی، بولو بیٹے کا نام مالک، بیٹا ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، جواب یہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ابو بکر کو پوچھ لو۔ اب وہ بوڑھی ماں انتظار کرتی، بوڑھی ماں کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، بس وہ بوڑھی ماں ایسے بے چین ہو کر گئی اور حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا ابو بکر این ابنی مالک، بتاؤ میرا بیٹا مالک کا۔ اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے، بھائی حضرت ابو بکر کو پوری داستان معلوم ہے، لیکن وہ بوڑھی ماں نے کہنا شروع کیا میرا اکلوتا بیٹا، ارے میرا لخت جگر تھا، ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا، ارے میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، ارے میرا نور نظر تھا، ارے وہ رات کو میرے لیے بستر بچھاتا تھا، وہ میرے لیے کھانا لاتا تھا، وہ میرے لیے پانی لاتا تھا، وہ ماں نے اتنا کہا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ تو بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تو میرے سے کیوں پوچھ رہی؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ کس سے پوچھ لے؟ اللہ۔ تو وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی، بھائی غصے ہو ہی جاوے، وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی، یہ کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول کو میں نے پوچھا تو کہا کہ کس سے پوچھو؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، اور ابو بکر سے پوچھا تو کہتے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو۔ تو میں ایک بوڑھی ماں کیا یہی تڑپتی رہوں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے ابو بکر سے پوچھ لو، اور ابو بکر کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے۔ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی، اس کی کیسے طرف رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم؟ اے بوڑھی اماں کھڑی رہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے، بولو تیرا بیٹا۔ بس اتنا تو کہہ دیا، بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی، بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا، حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا، ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا۔ بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے بھائی صاف بولو نا، جھوٹ ہی تھا نا، ہاں میں نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر میرے دوستو اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے۔ حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا، تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا، لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا۔ اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا، بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون؟ ابو بکر۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا؟ بولو صدیق، ساتھ میں بولو نا، کیا کہا؟ صدیق۔ اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق، سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے۔ اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا، اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روئے، روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے مسجد نبوی میں، ساتھ میں بولو کون سی مسجد؟ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں گئے۔ اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا، وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا، وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا، تیرے نبی نے سچا کہا تھا، لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا، میں بول کر آیا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا۔ حضرت ابو بکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا رونا رونا۔ حضرت ابو بکر رو رہے، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر
حضرت ابو بکر تو دعا میں رو رہے, سجدے میں رو رہے, آواز آئی, کچھ لوگ آواز کر رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا, بھائی سجدے سے اٹھایا, یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے. حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے, سننا, حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے, مسجد کے باہر گئے. جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران, میرے مانوی والوں سنو, حضرت ابو بکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے. حضرت ابو بکر کہتے اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا, وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے. بھائی وہ ماں آ رہی ہے, وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا وہی بڑی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے, اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا, ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے, یہ واپس کیسے آ رہے. میرے دوستو, اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا, اور میں دعا کرتا تھا نا اس لیے ایسا ہوا. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا. حضرت ابو بکر نے کیا کیا, جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے, یہ تو شہید ہو گئے تھے, حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر پھر گئے, اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا, اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا, لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا. اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا, ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا. حضرت ابو بکر رو رہے, سننا, حضرت ابو بکر پھر مسجد میں رو رہے. غیب سے اللہ کی آواز آئی, بولو غیب سے کس کی آواز آئی, کس کی آواز, اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی, اللہ کی آواز آئی, یا ابا بکر ان فراست, اللہ کی آواز ہے, ابو بکر سر اٹھاؤ اور سنو, تم نہیں, صرف تم نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے. ہم مردے کو زندہ کیا, ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے. میرے پیاروں, کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا. آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی, 500, اونلی 500 روپیز, مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی. میں گیا ان کے پاس, بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا. کہا نہیں میرے پاس نہیں. اشرف بھائی تم دے دو نا. کہا میرے پاس بھی نہیں. ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا. نہیں, گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم, بیوی کو کیا بولوں گا, ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں, ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا, اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا, اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا. یہ کہاں اپن مانوی میں آئے کہ یا تو کوئی دینے کو تیار. میرے دوستوں, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا, میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے, اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.